السلام علیکم عزیز طلبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 7th کلاس کے لیے لیکچر نمبر 5 ہے اردو کا۔ آج ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے حضرت ام سلمہ، جن کا پہلے کسی اور شخص عبداللہ بن اسد سے ہوا تھا، پھر وہ انتقال کر گئے، تو پھر ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازواج ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ چیزیں دیں، جیسے ان کے ساتھ برتاؤ رکھا، اس کا ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ وہ کیسی تھیں، ان کی شخصیت کیسی تھی، وہ کس طرح کے عمل کرتی تھیں، وہ کیسے رہتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیسے کرتی تھیں، ان تمام چیزوں کو ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ام المومنین، مومنین کی مائیں کہا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں۔ اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر ہم ان کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اگلے والے ہاف چیپٹر آج پڑھیں گے ہم، اور ہاف ہم کل پڑھیں گے۔ اس میں سے املا آج ہم کریں گے، اور ورڈ میننگ ہم کل کریں گے۔ سمجھا تو ابھی میں دوں گی نا ورڈ میننگز آپ لوگوں کو۔ اب شروع کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو کہا جاتا ہے۔ ازواج بیویاں، مطہرات پاک۔ آپ کی ازواج مطہرات تمام امت کی مائیں ہیں، اس لیے ام المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ ان ازواج مطہرات میں سے کچھ کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ حضرت ختیجہ کے بارے میں کافی بچے پڑھتے رہے، ہم لوگ پڑھتے رہے اسلامیات وغیرہ کی بکس میں بھی۔ حضرت ختیجہ پہلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور انہوں نے اپنی تمام دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی کہ آپ دین اسلام کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ مجھے ختیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی، اور ان لوگوں نے مجھے محروم کیا پر انہوں نے مجھے عطا کیا، یعنی انہوں نے اپنا مال و دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور تبلیغ دین میں بہت مدد کی۔ وہ بہت سمجھدار تھی، تجارت پیشہ خاتون تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار بیوی تھی۔ انہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی نصیب ہوئی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ ایک قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے، بنی مخزوم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہندہ تھا، جبکہ کنیت ابو ام سلمہ، یہ ان کے بیٹے کے نام سے کنیت ماں سلمہ کی۔ آپ اپنے اصل نام کی بجائے اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، اپنے بیٹے کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو سلمہ یعنی ان کے بیٹے کی وجہ سے ابو مین والد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئیں۔ اسلام لانے کے بعد دونوں میاں بیوی حبشہ، یہ پہلی ہجرت تھی جو مسلمانوں نے کی تھی حبشہ کی طرف، حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شرکت کی۔ حبشہ کی جو دونوں ہجرتیں ہوئی تھیں ان میں اپنے دونوں میاں بیوی نے شرکت کی، دونوں ہجرتوں میں، یعنی حبشہ کی ہجرت کے علاوہ ہجرت مدینہ بھی تو ہوئی ہے نا، دونوں ہجرتوں میں شرکت کی۔ ان کے خاوند غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ میدان جنگ میں ان کا بازو زخمی ہو گیا، زخم بھر نہ سکا اور آپ انتقال فرما گئے۔
حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینے کی طرف بھی ہجرت کی، ٹھیک ہے. اور غزوہ احد میں ان کے شوہر زخمی ہوئے تھے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلمہ شوہر کی وفات پر نہایت غم زدہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صبر کی تاکید فرمائی اور حضرت ابو سلمہ کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی خود ان کی جنازہ پڑھائی اور آپ کو تسلی بھی دی. عدت کے بعد، عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت وہ 4 مہینے 10 دن جب شوہر انتقال کر جائے تو اس کے بعد وہ ایک مقرر ٹائم ہے 4 مہینے 10 دن کا، وہ گزارنے کے بعد اور دوسرا نکاح کر سکتی ہے. عدت اس وقت کو کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن آپ نے انکار کر دیا. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو آپ نے قبول فرما لیا. پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے لیے پیغام بھیجا، یعنی رشتہ بھیجا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ حضرت عمر فاروق لے کر پیغام آئے. آپ کے نکاح کی تقریب یعنی کس وقت؟ شوال میں ہوئی تھا نکاح آپ کا. شوال کی تاریخ کیا ہے؟ 4 ہجری. شوال 4 ہجری کی تاریخوں میں انجام پایا. آپ کا نکاح شوال مہینے کا نام ہے اور 4 ہجری میں کی آخری تاریخوں میں انجام پایا. مہینہ شوال کا ہے اور شوال آخری تاریخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو 2 چکیاں، 2 مشکیزیں اور ایک چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا. یہی سامان دوسری ازواج مطہرات کو بھی عطا ہوا تھا. جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حسن و جمال، خوبصورتی کا حال سن کر رشک، یعنی ایک تو چیز ہے حسد کرنا اور ایک رشک ہوتا ہے جو اچھے سینس میں آج خوبصورت خاتون ہے اور آپ کو دیکھنے آئیں. رشک ہوا ان کو دیکھنے آئیں. چونکہ خوب روئی یعنی خوبصورتی کا خیال دل میں پکا ہو چکا تھا، راسخ مین پکا ہو چکا تھا، تو باوجود غور کرنے کے یہی سمجھ میں آیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ حسین ہیں. ام المومنین حضرت سلمہ، یہ تو حضرت عائشہ کا واقعہ اتنے کہا ہوتا ہے سمپل سا کہ بہت خوبصورت تھی، ان کے خوبصورتی کو دیکھتے ان کے اندر ایک جلن، لیکن اچھے سینس والی جلن اس کو کہیں گے. رشک ہوا انہیں اور وہ ان کو دیکھنے آئی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہت خوبصورت، جتنا سنا تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے. ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جس دن بیاہ کر گھر لائے گی اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، کھایا، یہ تناول فرمایا. ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی. نکاح کے بعد آپ پوری دنیاوی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. سفر اور حضر یعنی کہیں جانا ہو یا گھر میں کام کر رہے ہوں، دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا، یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری نکاح کے بعد مکمل طور پر. اچھا بیٹا، اس کے الفاظ معنی املا کے لیے میں نے سارا چیپٹر کے لکھ دی ہے، آپ لوگ سن لیں اور میں پکچر بھی بھیج دوں گی. ازواج مطہرات، ام المومنین بن مخزوم، کنیت عبداللہ بن عبد الاسد، حبشہ، عدت، نکاح، تقریب، چکیاں، مشکیزیں، چمڑے کا تکیہ، حسن و جمال یعنی خوبصورتی، رشک، خوب روئی، خوبصورتی، خیال دل میں راسخ، دل میں پکا ہو چکا تھا، تناول، کھانا، آرام و آسائش، سفر اور قیام، حجاب، جب آیت حجاب نازل ہوئی تھی. عبداللہ بن مکتوب وہ شخص جو نابینا تھے. حجروں، جو کمرے جن میں ازواج مطہرات رہتی تھی. نزول، نازل ہونا. نابینا، بینا، زہد و تقوی. مروت، راحت رسانی.
طرز انداز، لہجے، سماعت گندوا رہی تھیں، بال گندوا رہی تھیں۔ احادیث، منبر، مشاطہ وہ عورت جو بال بناتی ہے، خطبہ، فقہ وہ دین کا کہ وہ اصول اور قوانین جس میں سکھائے جاتے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں۔ کامل دسترس، مکمل عبور ہونا، کار خیر، نیک کام۔ سیدنا ابو ہریرہ جنت البقیع آغوش رسالت، یعنی ان کے بیٹوں نے آپ کی آغوش میں پرورش پائی۔ اللہ حافظ بیٹا، اس کام کو کر لیں اور جتنی ریڈنگ کرائی وہ ریڈنگ کریں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے الفاظ معنی اور مکمل کروا دوں گی جو بھی بتائے۔